اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت اہم اور آزمودہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے، لیکن اس کے فائدے، اس کی برکات و فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے میاں بیوی میں بے مثال اور بے پناہ محبت کا وظیفہ۔ سامعین، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا آپس میں تعلق بہت ناساز ہے اور وہ ایک دوسرے کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا، ہر وقت وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے اور گھر کے تمام افراد پریشان بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایسا رویہ دیکھ کر بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں گہرا تعلق نہ ہو، آپس میں پیار محبت نہ ہو تو گھر میں بے سکونی جگہ لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور بچوں کی نظروں میں والدین کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ بچوں کے دل سے ماں باپ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں بچے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں باہمی رشتہ درست نہیں ہوتا، باہمی رشتہ صحیح نہیں ہوتا، ان کا آپس میں پیار نہیں ہوتا۔ ان تمام وجوہات کا تعلق میاں بیوی کی نفرت سے ہوتا ہے۔ مرد کی لاپرواہی عورت کو کھا جاتی ہے اور عورت اندر ہی اندر ٹینشن لیتی ہے، پریشان رہتی ہے، جس کی وجہ سے عورت بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ مرد کی نفرت عورت کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت ہونا ضروری ہے۔ آج کل گھر کے مسائل کی وجہ سے یا گھر کے اخراجات کی وجہ سے مرد اپنی بیویوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ گھر کے اخراجات میں اضافہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اپنی بیوی سے پیار اور محبت سے رہا کریں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا تعلق خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی رشتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جو بات بھی ہو اپنی بیوی سے کر لیا کریں، یا بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے، اپنے مرد سے شکایت ہے تو اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے کر لیا کریں تاکہ آپ کا رشتہ خراب نہ ہو اور آپ کی زندگی پر برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، ہم بات کر رہے تھے میاں بیوی کے بارے میں۔ آج کا جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے میاں بیوی کی آپس میں بے حد اور بے مثال محبت کا وظیفہ۔ سامعین، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے میاں بیوی میں بے مثال محبت قائم ہوگی اور ایسا پیار قائم ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کے درمیان کوئی غلط فہمی بھی ہو تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور میاں بیوی کو دونوں کو آپس میں عشق کی حد تک محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر میاں بیوی الگ الگ ہوں تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے اور پرکشش زندگی گزاریں گے، اور مرتے دم تک ان کا آپس میں محبت پیار ختم نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا آپس میں پیار ایسا ہوگا جیسے کبھی نفرت تھی ہی نہیں۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیاتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ضرور ہوگا، آپ خود اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے سورۃ الجمعہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت آپ کو 28ویں پارے میں مل جائے گی۔ آپ نے سورۃ جمعہ کو دن میں یا رات عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ جمعہ پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ نے سورۃ جمعہ پڑھنی ہے تو آپ نے اپنے پاس کوئی میٹھی چیز رکھ لینی ہے۔ جب سورۃ جمعہ کو تیسری دفعہ آپ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اینڈ پہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جو آپ نے اپنے پاس کوئی میٹھی چیز رکھی ہے وہ آپ نے دم کر لینی ہے۔ اس میٹھی چیز پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔ میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، چینی، ٹافی یا برفی وغیرہ، کوئی بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہے جس پہ آپ دم کر سکتے ہیں، جو آپ کے پاس میسر ہو، جو آپ کو آسانی سے مل جائے، آپ وہ والی میٹھی چیز لے سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی میٹھی چیز لے سکتے ہیں اور اس پر 3 مرتبہ سورۃ جمعہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے اس میٹھی چیز کو دم کر لینا ہے۔ اگر یہ عمل بیوی کر رہی ہے تو بیوی اپنے شوہر کو وہ میٹھی چیز کھلا دے، یا چینی کو چائے میں یا دودھ میں ملا دے، یا کوئی ٹافی وغیرہ ہے تو اپنے شوہر کو کسی نہ کسی طریقے کھلا دے۔ اور اگر شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی کسی میٹھی چیز پر کرے اور اپنی بیوی کو کھلا دے۔ انشاءاللہ محبت بے مثال اور لاجواب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، اگر یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو اپنے خاص ایام میں اس وظیفے کو چھوڑ دے۔ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس عمل کو چھوڑ دے، اور جب پاک ہو پھر اس عمل کو شروع کر دے۔ فار ایگزامپل، اگر بیوی 3 دن یہ وظیفہ بیوی نے کیا ہے، عورت نے اگر 3 دن یہ وظیفہ کیا ہے اور چوتھے دن اس کے خاص ایام آ گئے تو وہ وظیفہ چھوڑ دے، اور جب پاک ہو جائے تو اس دن سے یہ عمل شروع کر دے، تو اس کا وہ چوتھا دن ہوگا۔ اسی طرح بیوی یہ وظیفہ مکمل کر سکتی ہے، اور یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ عورتیں ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو چھوڑ سکتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ناغہ کر سکتی ہیں، بلا وجہ کوئی ناغہ آپ نے نہیں کرنا۔ مرد حضرات اس عمل کو بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے میاں بیوی میں بے حد محبت پیدا ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کو دیوانوں کی طرح محبت کریں گے۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، اور زیادہ اچھے نتائج کے لیے، زیادہ بہتری کے لیے آپ اس عمل کو 41 دن تک بھی کر سکتے ہیں، مگر 21 دن تک لازم کرنا ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارا آپس میں بے حد پیار قائم ہو اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اگر میاں بیوی الگ الگ ہوں تو جو بھی وظیفہ کر رہا ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، جو بھی اس وظیفے کو کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو جب سورۃ جمعہ کو پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ذہن میں اپنے شوہر یا بیوی کا چہرہ لانا ہے، اور رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ شخص میرے حق میں بہتر ہو اور ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ اس طرح سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اگر یہ عمل شوہر اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ انشاءاللہ 21 دن پورے ہونے سے پہلے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے گی، اور دونوں کا دل ایک دوسرے کی طرف کھینچا چلائے گا، اور دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اور ان کی آپس میں بے حد محبت قائم ہوگی انشاءاللہ، اور ان کی باقی زندگی محبت سے گزرے گی۔ یہ تھی اس قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔